محفل پاک میں اپنی حاضری پیش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو یہاں سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے 2 آیات بینات قرآن مجید فرقان حمید کی آپ احباب کی خدمت میں عرض کی ہیں، تلاوت کی ہیں، دونوں پہ میں تھوڑی تھوڑی گفتگو کروں گا تاکہ آج کی اس محفل پاک کی مناسبت بھی ہو جائے اور چند ایک علمی باتیں بھی ہم سب احباب سماعت کر سکیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول اور دوہرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ آپ کا دل چاہا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کروں۔ میں کیا کروں؟ آپ کو تھوڑا سا حاضر دماغ ہو کے بیٹھنا پڑے گا تاکہ 2-4 باتیں میں آپ کو سمجھا سکوں، تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ میں آج اللہ کے معبود کی بارگاہ میں تحفہ پیش کروں۔ گھر سے نکلے، بازار گئے، وہاں سے آپ نے تازہ انگور کا گوچھا خریدا، انگور خریدے تاکہ میں اپنے آقا کریم کی بارگاہ میں جا کر اسے تحفہ پیش کروں۔ انگور لیے سیدھا حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آ کر عرض کی، سلام پیش کیا، سلام عرض کرنے کے بعد عرض کی آقا یہ تحفہ لے کے آیا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے قبول فرما لیا۔ اتنی دیر میں ایک سائل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سائل نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ سرکار نے اس انگور کو جو قبول فرمایا تھا آنے والے سائل کو حضور نے عطا فرما دیا۔ جو ہی اس سائل نے قبول کیا، قبول کر کے تو وہاں سے نکل گئے، وہاں سے چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، اٹھے سیدھا اس سائل کے پیچھے چلے گئے، بلا کر کہنے لگے بات سن۔ اس نے کہا جی کیا بات ہے؟ جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے پیسے نکلے آپ نے فرمایا کہ یار یہ پیسے رکھ لے، یہ انگور مجھے بیچ دے، واپس کر دے تاکہ میں سیدھا جا کے حضور کی بارگاہ میں یہ دوبارہ تحفہ پیش کر سکوں۔ سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز۔ اچھا، دوسری بار وہ سائل پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی نے آ کر تحفہ پیش کیا، عرض کیا رسول اللہ دوبارہ لے آئے، قبول کر لیں۔ حضور نے قبول کر لیا۔ سائل پھر واپس حضور کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ حضور نے دوسری بار جب انگور قبول کیے تو فرمایا کہ یہ لے، تو لے جا۔ اس نے دوبارہ قبول کیے، پھر چلتا بنا۔ حضرت عثمان غنی سے پھر رہا نہ گیا، آپ پھر اٹھے حضور کی بارگاہ سے، سیدھا سائل کے پیچھے چلے گئے، بلا کر کہا میری بات سنو۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا یہ پیسے لے لے، انگور دے دے، اس لیے کہ یہ انگور میں آمنہ کے لال نبی پاک کی نیت سے لے کر آیا تھا، اس کو کھائیں تو میرے آقا قبول فرما کے کھائیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، پیسے دے، انگور لے لے۔ آپ نے پھر انگور اس سے لیے، پیسے اس کو دیے، سیدھا حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ اچھا، جو ہی حضور کی بارگاہ میں آ کر پیش کیے نا تو وہ بندہ پھر حضور کی بارگاہ میں۔ اچھا، جب آیا نا اگلی بار، حضرت عثمان غنی اب بیٹھے نہیں، کھڑے ہیں، تیار ہیں کہ حضور نے تو اسے پھر دے دینا ہے، اس نے پھر چلتا بننا ہے، تو پھر مجھے واپس پیچھے جانا پڑے گا کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے۔ اچھا، حضرت عثمان غنی کا منظر یہ حضور دیکھ رہے تھے، حضور کو قبول عرض کی، آقا قبول فرمایا، سرکار نے لے لیے۔ اتنی دیر میں سائل نے پھر سوال کر دیا یا رسول اللہ پھر عطا فرمائے۔
اچھا اب حضور دینے لگے تھے، پر پہلے حضور نے ایک سوال کیا جس سوال کی بنیاد پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اچھا اب میرے آقا کریم نے فرمایا اے مجھ سے مانگنے والے مجھے ایک بات کا جواب دے۔ عرض کی آقا فرمائیں، فرمایا ایک بات کا جواب دے، کیا تو سائل بن کے آیا ہے یا تاجر بن کے آیا ہے؟ سائل بن کے آیا ہے یا تاجر بن کے آیا ہے؟ اتنی بات کرنے کی دیر تھی، رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب نے تو مسکرا کے کہا کہیں قیامت تک کے لیے کوئی بات نہ کر دے، یہ مانگنے والا اعتراض یا سائل اعتراض نہ کر دے، میں چاہتا ہوں یہ اعتراض دور ہونا چاہیے ابھی سے۔ عرض کی یا اللہ کروں کیا؟ فرمایا قرآن کی آیت لے جا تاکہ قیامت تک کے لیے میں اپنے محبوب کی بارگاہ کا قانون بنا دیا جائے، قانون بنا دوں۔ سبحان اللہ بولو یار۔ اب جبریل رب کائنات کی بارگاہ سے وہاں سے چلے سیدھا امام الانبیاء کی بارگاہ میں آئے، سیدھا ابھی سائل بھی موجود، حضرت عثمان غنی بھی موجود۔ جبریل آ گئے، خالی نہیں آئے، رب کا قرآن لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، آیت لے کر آئے، عرض کرنے لگے یا نبی اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ رب فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَلَا تَنْهَرْ فَلَا تَنْهَرْ۔ رب فرما رہا ہے محبوبہ تیری بارگاہ میں کوئی سائل آ جائے، مانگنے والا آ جائے، اپنا آ جائے، بیگانہ آ جائے، امیر آ جائے، قریب آ جائے، یا رسول اللہ کرنا یہ ہے، رب کا پیغام ہے، کوئی مانگنے والا آ جائے، چھڑکنا نہیں ہے، مانگنا اس کا کام ہے، عطا کرنا نبیوں کے سردار کا کام ہے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے بولے یار۔ اچھا ایک بات کی میں یہاں وضاحت کر دوں، حضور نے اسے جھڑکا تھا، اوے حضور اسے غصے ہوئے تھے، حضور نے اسے کچھ کہا تھا کہ بھئی کیا چلا جا واپس نہ آنا یا میں نہیں دوں گا، حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور رحمت للعالمین نے مسکرا کے فرمایا۔ لیکن رب العالمین نے فرمایا کہیں یہ نہ ہو، حضور نے تو مسکرا کر کہا مانگنے والے کا دل دکھ گیا، وہ قیامت تک کے لیے میرے نبی کی ذات پہ اعتراض نہیں آ جائے گا۔ رب اعتراض دور کر دینا چاہتا ہے کہ قیامت تک کے لیے رب بتانا چاہتا ہے میرے محبوب اتنے بڑے سخی ہیں، اگر کوئی بھی آ جائے محبوب آپ نے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا، بلکہ اس کی جھولیاں بھر بھر کے اسے عطا فرما کے بھیجنا۔ اچھا یہ ہے اس آیت کا شان نزول کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا محبوب جو بھی آئے آپ نے دے دینا ہے۔ حضرات محترم میں نے یہ آیت کریمہ اس لیے چنی کیونکہ دو آیات تھی نا، دونوں آیات پہ تھوڑی تھوڑی گفتگو کرنی ہے۔ ایک کا تعلق ہے انبیاء سے، ایک کا تعلق ہے اولیاء اللہ سے۔ اب حضور کی ایک حدیث سماعت فرما لے تاکہ آپ کو میرے موضوع کا تھوڑا بہت پتہ چل سکے۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی حدیث ہے، روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، اولیاء اللہ کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی عرس کی محفل کیوں کرتے ہو؟ بھئی عرس کی محفل اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو بلا کر نبیوں کا ذکر بھی سنایا جائے، وہ عبادت بھی ہو جائے، ولیوں کا ذکر سنایا جائے تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ اس لیے دونوں آیات کو میں نے
مناسب سمجھا تلاوت کیا. اب کچھ ذکر اپنے محبوب علیہ السلام کی سخاوت کا ہوگا اور کچھ ذکر اللہ کے ولیوں کا ہوگا تاکہ دونوں آیات پر تھوڑی تھوڑی گفتگو بھی ہو جائے اور آج کی اس محفل پاک کی مناسبت بھی ہو جائے. ایک باری ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. آؤ میں صحیح مسلم میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. میرے آقا کریم علیہ السلام اتنے زیادہ سخی تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اجود الناس حضور سب سے زیادہ سخی تھے. کائنات میں حضور سے بڑھ کر کوئی سخی آیا؟ کوئی سخی حضور سے بڑھ کر آیا نہیں. اچھا آگے چلیے. صحابہ فرماتے ہیں حضور کی نا سخاوت اتنی زیادہ تھی کہ صحیح مسلم میں ایک پورا باب باندھا گیا جس کا معنی یہ ہے کہ حضور کی جو سخاوت تھی وہ تیز ہوا کی طرح تھی. تیز ہوا کی طرح تھی. حضور اتنے سخی تھے جب دینے پہ آتے تو اتنا دیتے تھے کہ پھر کسی منگتے کو دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی تھی. اچھا ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت ربیہ. کیا نام ہے؟ بولو حضرت. سارے بولو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کو نہ صبح تہجد کے وقت وضو کروایا کرتے تھے. سردیوں کی لمبی لمبی راتیں تھیں. ایک دن حضور کو وضو کروایا, سرکار کی رحمت جوش میں آئی. حضور نے فرمایا سل یا ربیہ, مانگ کیا مانگتے ہو, مانگ کیا مانگتے ہو. ذہن میں خیال آیا کہ اگر جنت مانگوں تو جنت تو حضور کے جوڑوں کا صدقہ ویسے مل جائے گی. اگر حضور سے دنیا مانگوں تو دنیا کو اللہ نے ویسے بھی عطا کر دی ہے. آخرت مانگوں تو آخرت تو حضور کا صدقہ ویسے بھی اچھی ہو جانی ہے. کچھ ایسا مانگوں جو آج تک کبھی کسی نے نہ مانگا ہو. تجھی کو مانگ کم از کم تھوڑا بہت سن لاؤ نا. ایک باری بولو سبحان اللہ. تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. میرے آقا کریم نے فرمایا سل یا ربیہ, مانگ کیا مانگتا ہے. عرض کرنے لگے آقا رہنے دیجئے رہنے دیجئے. میرے آقا کی رحمت دریائے رحمت جوش میں آیا. فرمایا مانگ کیا مانگتے ہو. عرض کرنے لگے آقا رہنے دیجئے. دوسری بار تیسری بار جب 3 بار میرے آقا نے فرمایا مانگ کیا مانگتے ہو. عرض کرنے لگے آقا آقا مجھے جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے. جنت میں مجھے آپ کی رفاقت چاہیے. جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے. مطلب کیا؟ اس طرح دنیا میں رہ کے آپ کی خدمت بجا لا رہا ہوں. جب جنت کا موقع آئے جنت میں بھی آپ کے قدموں میں رہ کے اسی طرح خدمت بجا لاؤں جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت بجا لانے کا موقع مل رہا ہے. مرافقتک فی الجنہ. آقا مرافقتک فی الجنہ. آقا آپ کی مرافقت یعنی آپ کی رفاقت چاہیے. جنت میں آپ کی مرافقت یعنی رفاقت چاہیے. اب اس کا مطلب یہ ہوا صحابی حضور کی بارگاہ سے گارنٹی لے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ سونے ہو میں جنتی بھی ہونا تے جنتی بھی آپ دے قدمہ بچ رہ کے آپ کی خدمت بھی کرنی. ایسا فائدہ جنتی بڑھ جانا. یعنی 2 چیزاں بیعت وقت, ایک تے جنت دوسرا جنت وچ مصطفیٰ کریم دے قدمہ بچ رہ کے خدمت. اتنی بڑی سعادت. اچھا حضور علیہ السلام نے فرمایا جا اساں تن اپنی رفاقت بھی عطا کر دیتی. حضور سخی ہیں لیکن کائنات میں سب سے بڑے سخی ہیں. سارے بولو یا سبحان اللہ. اچھا میں ایک بڑی خوبصورت روایت عرض کرنے جا رہا ہوں. شاید عوام میں سے کسی نے سنی ہو, اللہ آپ کو خوش رکھے. لیکن علماء کرام اکثر بیان کرتے رہتے ہیں. علماء حضور علیہ السلام ایک بستی سے گزرے دیہات میں سے. ایک گرام یعنی جس طرح ساڑھی دیہات ہے نا گرام, ایک دیہات ایک گرام. حضور علیہ السلام آپ کا گزر ایک گاؤں سے.
ایک بدو ایک دیہاتی نے نا حضور کو دیکھ لیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ذرا میرے گھر تشریف لائے نا، میں کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے، اس نے دودھ کا پیالہ دیا، حضور نے دودھ کا پیالہ نوش کر لیا۔ جو ہی حضور نے دودھ پیا نا اتنے خوش ہوئے، حضور نے فرمایا کبھی مدینے آؤ نا تو ہماری خدمت میں ضرور آنا، انشاءاللہ جس طرح تو نے آج ہمارا دل ٹھنڈا کیا ہے، میں محمد عربی اسی طرح تمہارا دل بھی ٹھنڈا کروں گا، میں اس طرح تمہارا دل بھی خوش کروں گا۔ دن کچھ ہی گزرے، وہ مدینہ منورہ اس نے سفر باندھ دیا، مدینہ منورہ آ گیا۔ اچھا جس دن مدینہ منورہ حاضر خدمت ہوا نا، صحابہ سے پوچھا میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، میں نے اپنے آقا سے ملنا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ السلام علیکم، فرمایا وعلیکم السلام، آگے ہو جی آگے ہو۔ حضور نے فرمایا بلال پہلے اس کو کھانا کھلاؤ، بلال پہلے اس کو پانی پلاؤ، کھجوریں کھلاؤ، بڑی خدمت تواضع کی۔ پھر حضور کی بارگاہ میں دوبارہ آ گیا، حضور نے فرمایا مانگ، کچھ مانگتا ہے؟ عرض کی آقا کچھ بھی نہیں چاہیے، فرمایا مانگ۔ دوسری بار تیسری بار عرض کی آقا ایک سواری دے دیں جو میں جس پہ بیٹھ کے نہ سوار ہو کر سفر کروں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور کچھ مانگ، سواری کے علاوہ مانگ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میری سواری کمزور ہے، مجھے سواری دے دے، مجھے اور کچھ۔ حضور فرمایا جاؤ تو تے سادہ ہی رہا، کم از کم اتنا تے منگے آنا جتنا بنی اسرائیل دی عورت نے حضرت موسیٰ دی بارگاہ میں جو منگیا سی۔ بات اور لمبی ہو گئی بھائی، حضرت موسیٰ کی بارگاہ سے اس عورت نے کیا مانگا، انہوں نے دیا کیا، سمجھ نہیں آئی۔ اب دیہاتی نا اس طرح ہاتھ رکھ کے سر سامنے دیکھ رہا ہے، حیران ہو رہا ہے، یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا اس نے کیا مانگا۔ سرکار نے فرمایا اب میں بتاتا ہوں اس نے کیا مانگا۔ اب کتاب کا نام بھی سن لیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اب پورا واقعہ کیا ہے؟ اب پورا واقعہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنے والد حضرت یعقوب کا پڑوس عطا کرنا، جب میں فوت ہو جاؤں تو میری ان کے مزار کے قریب قبر مبارک بنے۔ تو کئی سال گزر گئے، آپ کا مزار ادھر، حضرت یعقوب کا مزار کہیں اور، زمانہ گزرتا گیا، حضرت موسیٰ کا زمانہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی حضرت موسیٰ کی لگائی، چلو حضرت یوسف کا مزار مبارک کھولو، آپ کا جسم مبارک لے کر سیدھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پڑوس میں جا کے تدفین کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ان کی قبر کہاں ہے؟ فرمایا تلاش کر لو نا، تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مخفی کر دی، کسی کو بھی نہیں پتا۔ ایک بوڑھی کبھی کبھی حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آتی تھی اور ایک ہی سوال کرتی تھی، سوڑے میں جنت جاواں گی یا نہیں؟ میں جنت جاواں گی یا نہیں؟ بولو نا یا سبحان اللہ۔ اچھا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار جا چلی جا، وہ جنت بعد دا معاملہ، جنت جانے، قیامت جانے، تو جانے، تیرا رب جانے۔ اچھا حضرت موسیٰ واپس بھیجتا، دوسری بار تیسری بار جتوں واری آئی نا کہ بھئی ہون حضرت یوسف دی قبر مبارک کس نو پتا، ہون سارے خاموش۔ اس خاتون نے ہاتھ کھڑا کر دیتا، سونے ہو میں نے پتا حضرت یوسف دا مزار مبارک کتنے میں۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چل دس نا کتھے دے حضرت یوسف کی قبر؟ اس آکھیا اے حضرت موسیٰ یا نبی اللہ تاں دساں گی کہ میری شرط پوری کرو، میری شرط پوری کرو۔ آپ فرمایا بھی تیری شرط ہے کہ اس آکھیا جی اے دسو میں جنت جاواں گی یا نہیں؟ جنت دی مور لاؤ، گارنٹی دیو تے تاں دساں گی۔ آپ نے فرمایا گل تے تو بہت ڈاڈی کر دیتی ہے، چل دیکھ لمنگے، پہلے ایک دسنا مزار ہے کتھے؟ اس آکھیا اپنی گل تے پکے رہے ہو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یار دیکھی جائے گی، تو پہلے دسنا۔ اس آکھیا آؤ میں دسنی ہوں۔ مزار مبارک نشاندہی کر دیتی، مزار مبارک مل گیا، اتھوں آپ کا جسم مبارک نکالیا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پڑوس تے جا کے دفن کیتا گیا، گل آئی گئی ختم ہو گئی۔ بڑی پھر حضرت یوسف موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ، سونے دسو ہون میں جنتی ہاں یا نہیں؟ تے ہون صرف جنت نہیں جانا، ہون جنت بھی جانا تے توڑے نال جانا۔
حضرت جناب موسیٰ پیغمبر اللہ دے پیارے، اللہ دے پیارے نبی حضرت جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام، آپ نے فرمایا 10 کی منگنی عرض کی تھی سنیو، ایک دسو میں جنت جاواں گی یا نہیں؟ تے جنت بھی آپ نہیں جانا، جنت بھی جاواں گی تے اللہ دے کلیم دے نام جاواں گی، موسیٰ کلیم اللہ دے نام جاواں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے نے، رب العالمین کی طرف پیغام دا انتظار ہے۔ اتنی دیر دے اندر جبریل آ گئے، جبریل امین پیغام لے کے آئے نے، جانا جبریل میرے کلیم نو پیغام دے کے آنا، اے میرے کلیم نے جو منگ دی ہے انو عطا کیوں نہیں کر دے انو عطا کر دے ہو؟ یا اللہ ایک جنت منگ دی ہے، جنت دا سوال کر رہی ہے، فرمایا جنت منگنا ایدہ کم میں جنت عطا کیوں نہیں کر دے ہو؟ ہاں کرنا تیرا کم میں، ایدے مقدر دے اندر جنت لکھ دینا رب العالمین کا کم میں، ہاں تے کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا چلی جا، تینو اللہ میرے نسبت صدقہ جنت عطا فرما دے گا۔ اور واپس آ جاؤ، امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر او بدو او نوجوان او دیہاتی موجود ہے، عرض کر دے آقا انہوں جنت مل گئی ہے یا نہیں ملی؟ میرے آقا نے فرمایا اے ساتھ نوجوان او موسیٰ کلیم دی بارگاہ ہے، اے محمد عربی حبیب اللہ دی بارگاہ ہے۔ عرض کیتی آقا جنت ملی یا نہیں؟ فرمایا ہاں مل گئی ہے۔ عرض کیتی آقا اگر میں منگا؟ فرمایا یاد رکھ او مقتدی نے، موسیٰ علیہ السلام مقتدی نے، میں انہاں دا امام، اگر موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اگر اس عورت نو جنت مل سکتی ہے تے محمد عربی دا صدقہ بھی جنت مل سکتی ہے۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ آؤ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، بڑے بڑے لوگ آئے جنہیں دنیا منگی ہے دنیا مل گئی، جنہیں آخرت منگی آخرت مل گئی، جنہیں امام الانبیاء دی بارگاہ جو جنت منگی ہے اللہ نے جنت بھی عطا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ایک بندہ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آیا، عرض کی تھی آقا میں نو کچھ عطا فرماؤ۔ میرے آقا نے فرمایا جا چلا جا، دو پہاڑ دے درمیان جتنیاں بکریاں نے ساریاں لے جا، ساریاں تیریاں نے۔ عرض کی تھی آقا ساریاں میریاں؟ فرمایا ہاں تیریاں نے۔ جب وہ بکریاں لے کے اپنے قبیلے دے اندر آیا، اپنی قوم قبیلے والیاں نو ایک پہاڑ دے ٹیلے تے کھڑے ہو کے آواز دیتی، یا اہل القوم یا اہل القوم یا اہل القوم، اے میرے قوم والے ہو جمع ہو جاؤ۔ گاؤں والے جمع ہو گئے، قوم قبیلے والے جمع ہو گئے۔ انہاں کیا ہاں بھئی کے بات ہے، انہاں کیا اسلموا فواللہ ان محمدن لیعطی عطان ما یخاف الفقر، چلو ایمان لے آؤ، چلو ایمان لے آؤ۔ انہاں کیا کیوں لے آئیے؟ انہاں کیا اس واسطے میرے نبی اتنا دے دینے، اتنا دے دینے، پھر کسی بارگاہ دی اندر جا کے منگ
منگن دی لوڑی نہیں پیندی اللہ دے نبی اتنا دے 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 پھر کسے نو جناب فاقے دا منہ دیکھنا ہی نہیں پیندا کسے نو فقر دا خوف رہتا ہی نہیں ما یخاف الفقر کسی کو خوف فقر کا رہتا ہی نہیں اچھا جی حضور اتنا دیتے ہیں فرمایا ہاں حضور اتنا دیتے ہیں سبحان اللہ حضور اتنا دیتے ہیں اچھا جنگ حنین دا موقع سی نا جنگ حنین دے موقع تے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو اتنا مال دیتا اتنا کدی بھی کسے موقع تے جمع نہیں ہویا تسی آنکھو جی کتنا آؤ سیرت حلبیہ پڑھو امام حلبی رحمت اللہ علیہ دی علی صحابہ فی تمیز صحابہ ابن حجر دی پڑھو سیر و اعلام نبلا امام زہبی دی پڑھو کتنا مال ہویا حوالہ دینے واسطے میں تیار ہوں سنو سیرت حلبیہ اندر موجود ہے 6000 قیدی جمع ہوئے کتنے 6000 قیدی اور 24000 اونٹ کتنے حوالے کا ذمہ دار ہے بھائی 24000 اونٹ آکھن سکھ اللہ اتنا مال ہویا سے حضور نے ایک بندے نو 100 اونٹ بھی عطا فرما کچھ علماء کرام ایک بندے نو کئیاں نو 100 اونٹ بھی نصیب ہوئے پھر 40000 بکریاں سونے دے اور چاندی دے ڈھیر امام حلبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا اتنا مال جمع ہویا مگر حضور نے کچھ بھی نہیں رکھا 3 دن دے اندر حضور نے سب تقسیم فرما دیتا اہل مدینہ دی جدو باری آئی حضور نے اہل مدینہ نو کچھ نہیں عطا فرمایا مکے دے اندروں آن والے مال لے گئے یمن شام دور دراز تو آن والے مال لے گئے لیکن اہل مدینہ نو میرے آقا نے کچھ بھی نہیں عطا فرمایا سب دور دراز تو آن والیاں نو میرے آقا نے تقسیم فرما دیتا اہل مدینہ دے اندر چند نوجوان نے انہوں نے آپس دے اندر گلاں کیتیاں کاش حضور سانو بھی عطا فرما دیتے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے رحمت للعالمین نبی دی بارگاہ کچھ سانو بھی مل جاوے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دے دیں دے کوئی کمی نہیں رویا سب نو مل جایا سانو بھی مل جاویا ایک گل میرے نبی پاک صاحب الاولاد دی بارگاہ دے اندر پہنچی میرے آقا نے سب نو جمع فرمایا کونے جنہ جنہ ایک اللہ کیتیاں نوجوانہ دے سر جھک گئے عرض کیتی آقا معاف کر دے ہو اساں ویسے گل کیتی ہے کاش اگر مل جاویا برکت ہو جاویا میرے آقا نے بڑے تاریخی جملے فرمایا اے میرے غلاموں اما تردونا ان یذهب الناس بالاموال وانتم ترجون الى رحالکم برسول اللہ فرمایا کیا تسی اس بات پہ راضی نہیں ہو انہاں دے حصے دے اندر دولت آئی ہے سونا آیا چاندی آئی ہے اونٹ آئے نے گھوڑے آئے نے انہاں دے حصے دے اندر مال آیا ہے تسی اپنے مقدر تے ناز کرو تھوڑے حصے دے اندر آمینہ دا لال آیا ہے اتنا مال آیا حضور اتنے بڑے سخینے کہ سب تقسیم فرما دیتا لیکن اپنے اہل مدینہ نو فرمایا کیا تسی اس بات پہ راضی نہیں ہو تو انہوں تے حضور مل گئے ہیں بابا جی فرمایا کرتے سن نا امیر المجاہدین امیر عظیمت علامہ حافظ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکدہو فرماندے سن حضور نال اتنی ٹوٹ کے محبت کر لو نا کائنات دی ہر شے توڑے کل چلی جائے نا کم از کم تو اتنا فخر ضرور ہونا چاہیے ساڑھے کل کچھ نہیں پر حضور دی محبت دا یہ تحفہ ضرور موجود ہے جنہا اللہ نے سنو عطا فرمایا بولو یا سبحان اللہ تائیں اسی کہنے اچھے لے لائی ایسا کا
اسانے دی چھلے لئی اسانے دی ایک سونا تو مل جائے نہیں لوگ زمانے دی نہیں لوگ زمانے بے مثال ہے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت تھلے آرام فرما سن اچانک حضرت عمر فاروق کو حضور نے دیکھا نا کہ اٹھ کے تشریف فرما ہو گئے جو ہی تشریف فرما ہوئے حضور دی کمر مبارک پشت مبارک بالکل ننگی سی تے مٹی دے ذرات لگے ہوئے سن حضرت عمر دی اکھاں میں آنسو آ گئے عرض کی تھی آقا کیسر و کسرا اور بڑے بڑے بادشاہان دنیا ہونا کولے آپ نبیوں دے سردار ہو ساڑا دل چاندہ کاش آپ کو دی اتنا مال و دولت ہو رہا کم از کم سکون دی زندگی اور خوبصورت یعنی ظاہری اسباب اور ظاہری جاہ و جلالت ظاہری محلات اور ظاہری یعنی ایک غلام دی ایک خواہش نہ کہ اپنے نبی دی بارگاہ دے اندر کہ سب کچھ اتنے ہونا چاہیے حضور نے ایک ہی جملہ فرمایا عمر جی آقا صحیح مسلم دے لفظ میں آقا رہا لہم الدنیا ولک الآخرہ عمر ان کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے دنیا کے بادشاہوں کے لیے میرے تیرے لیے اللہ نے آخرت بنائی ہے میرے تیرے لیے اللہ نے آخرت بنائی ہے حضرات محترم نتیجہ ان روایات پر نکلیا حضور سب تو بڑے سبڑے میں ہوں دوسری آیت کی طرف آ رہا ہے تاکہ دو تین روایت میں عرض کر دیں تاکہ بات مکمل ہو جائے تو دسو اتنے بڑے سخی نبی کے غلام کسے دنیا دار دے سامنے ہاتھ پھیلان شرم والی گل نہیں کوئی منگنا نہیں تے اپنے نبی دا وسیلہ دے کے اپنے رب دی بارگاہ چ منگو اسی واسطے تاجدار گولڈن کہہ گئے نہیں پیر نصیر الدین نصیر شاہ علیہ رحمت کہہ گئے نہیں اب تنگی دام پہ نہ جایا ربی کچھ ایمان ہے آج وہ مائل برتا اور بھی کچھ سبحان اللہ آپ نے بولنی ہے اور بلند آواز نہ بولو برطانیہ میں اس دن 27ویں رات میں تقریر کر رہے ہیں میں کہ یہ گل سنو اسی پاکستان ہر طرح اپنی مرضی نال سبحان اللہ بھی اقوال ہیں جو مرضی ہوئے جس انداز نال اسی سبحان اللہ کہلوائی دینا تے برطانیہ دے لوگ ذرا تھوڑے جے اور مزاج دے لوگ ہیں میں کہ انگلینڈ والے لوگ تسی سبحان اللہ اپنی مرضی نال نو آکھ دے تو میں زوری تو آکھنا بھی نہ چاہنا لیکن ایک گل ضرور ہے جڑی میں گل کر رہے ہیں کہ میں اپنی گل نہیں کر رہے ہیں یا قرآن دی گل کر رہے ہیں یا صاحب قرآن دی گل کر رہے ہیں یقین منو انہاں اس جملے تو بعد وہ بالکل ماٹھے نہیں ہوئے ہر گل تے انہاں سبحان اللہ بولی جتنا انہاں دا مقدر سی انہاں سبحان اللہ بولی لیکن کم از کم تسی دے خطہ پٹوار دے مشہور و معروف علاقے دے لوگ ہو اور پھر توڑے پچھے تے بس سے سننا نا تو تسی سبحان اللہ نہ آکھو بڑی عجیب کی بات ہے نا اور پھر بولڈے والے دے کلام ہوئے تو تسی سبحان اللہ نہ آکھو ایک گل قابل قبول نہیں ہے ہر بندہ ہاتھ چاہ کے ایک باری بولو سبحان اللہ اسٹیج چلے بھی اگر مہربانی کر چھوڑو میری حوصلہ افزائی ہو جاسی میں کوئی لینا نہیں توڑے بولو ایک باری سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ اب تنگی داما پہ نہ جاؤ نبی کچھ
زحمت کیوں ہو کسی سائر کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو اپنا دروازہ وہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب خدا رکھتے ہیں اللہ ذکر الصالحین کفارہ اور اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے اللہ والے دی نگاہ دے اندر اتنا کمال ہے کہ اے نگاہ بھی انسان دا مقدر بدل دینی ایک باری بولو سبحان اللہ اچھا قبلہ حیات الحیوان دے اندر موجود ہے علامہ کمال الدین دمیری نے لکھیا یہ جڑا کچھوے دا انڈا ہونا نا کچھوے دا انڈا قدرے بڑا ہونا کچھوے دا انڈا اس کچھوے دے انڈے نو اگر تسی عام انڈے دی طرح توڑنا چاہو نہ توڑ سکتے ہاں کچھوا خود اپنے انڈے نو غور نال ویکھنا نا غور نال ویکھنا غور نال ویکھنا غور نال دیکھنا غور نال دیکھنا کافی دیر تو بعد جدو غور نال دیکھنا نا انڈا خود بخود شک ہو جانا امام کمال الدین دمیری نے کمال جملے لکھے فرمایا یار کچھوے کا انڈا عام بندے سے عام ہاتھ کے ساتھ نہ ٹوٹے لیکن کچھوا خود اپنی نگاہ کو غور سے انڈے کو دیکھے انڈا شک ہو سکتا ہے کچھوا غور سے دیکھے اس کا انڈا ٹوٹ سکتا ہے اللہ والا غور سے کسی کے دل پہ نگاہ ڈالے اس کے دل کی دنیا نہیں بدل سکتا بہت بڑے مفسر گزرے نے جنہاں دا نام ہے امام فخر الدین رازی کے نام ہے امام فخر الدین رازی سند المفسرین اس بندے نو آکھا گیا جنہی تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی 606 ہجری سنے وفات ہے آپ فرمانے کہ میں مدینہ منورہ چلا گیا حرمین طیبین دی زیارت واسطے مدینہ منورہ گیا تو لوگوں نے میری بڑی رسپیکٹ اور بڑی عزت کی تھی میرے واسطے ممبر بچھایا توجہ جدو میں ممبر پہ بیٹھا نا سارے نے گزارش کی تھی کہ آپ نے خطاب کرنا میں آکے ٹھیک ہے جی جدو انہوں نے میرا اثر تو بعد ٹائم رکھیا میں تقریر واسطے پہنچیا تے مجمع دے وچ ایک نوجوان بیٹھا سی جڑا اپنے دو مہینہ اس طرح گھٹنے کھڑے کر کے تے اپنا سر گھٹنے دے وچ رکھ کے تے اپنی مستی مستی بیٹھا سی اچانک نہ سارے کھڑے ہو گئے میرا انہاں سارے استقبال کیتا امام راضی کہندے او نوجوان بیٹھا رہا اس میرا استقبال میں ممبر تے آ کے بیٹھا میں کہا یارا گل سن ساریاں گلاں ٹھیک ہیں کم از کم یہ نوجوان بھی کھڑا ہو جاوے میرا استقبال کرے تے اس وچ کوئی حرج تے نہیں ہے سارے کھڑے ہوئے ایک کیوں نہیں کھڑا ہویا اس نوجوان کی ایک نگاہ اٹھی امام راضی کہنے اتنی دیر تک میں خطبہ پڑھ چکیا سا بڑے دقیق تے بڑے خوبصورت الفاظ میں ادا کیتے خطبہ پڑھ چھوڑیا خطبہ پڑھن تو بعد نہ جدوں میں تمہید دی طرف آیا تمہید ختم ہوئی تے اگے تقریر شروع کر لگا تے تقریر میری رک گئی تقریر آوے کوئی نہ میں ہوں بیان کی کریں کیونکہ اس بندے دی نگاہ امام راضی کے اندر میرے طرف پہ چکی سی کہنے تقریر ہی نہ آئی کافی دیر میں کوشش کی تھی گفتگو ہی نہ ہوئی اچانک میں ممبر تو پیا سدھا جا کے اس نوجوان دے کول نہ گھٹنے نو ہاتھ لایا میں کیا کچھ خیال کر میں سرکار دے دیس دے اندر مہمان آیا میں حضور دا مہمان ہاں کم از کم میری عزت رکھ میں سرکار دا مہمان ہاں اس نوجوان نے ایک جملہ آکھیا اس آکھیا آج تو بعد ذرا دھیان نال اتھے سرکار دی بارگاہ دے اندر علم نہیں چلتا اتھے آجزی چل رہی ہے ہائے 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 سبحان اللہ اسے واسطے رومی کشمیر بولے آپ نے فرمایا پیار نال بولو سبحان اللہ
علمات مانے نا کری تنایا کی میں پڑیا روڑ چھڑی دودھ گڑیا امام راضی کہتے ہیں لوگوں میں حیران ہو گیا واپس دوبارہ میں آیا اپنی تقریر کا میں آغاز کیتا لوگوں حیران ہو جاؤ گے جب میں گفتگو کا آغاز کیتا بڑی مہارت دنال تقریر کی تھی کئی گھنٹے گزر گئے بڑی عالمانہ فاضلانہ بڑی عالمانہ گفتگو ہوئی کافی دیر تو بعد جب میری تقریر ختم ہوئی میں لوگوں کو پوچھی ہے لوگوں کون نوجوان جڑا اتنا صاحب نظر با کمال آدمی جنہیں امام راضی کو اپنی نظر پہ کمال دینا انہی تقریر نو بند کر دیتا ہے کون نگاہ بلی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ بلی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی سارے کھڑے ہو گئے انہاں آکھیا امام تساں نو جان دے کونے تساں نہیں جان دے ہوئے کونے امام راضی نے فرمایا نا میں نہیں جانتا ہے نوجوان کونے سب لوگوں نے آکھیا اے امام راضی اے بندہ کوئی عام نہیں دنیا اس بندے نو محی الدین ابن عربی کہہ کے بلا دی ہے فرمایا اے نوجوان عام نہیں اس نو محی الدین ابن عربی کیا جاتا اس نوجوان دی نظر دے اندر اتنا کمال ہے کہ بڑے بڑے علم تے مان کرنا لے آئے انہاں دے علم ختم ہو جاتے ہیں اس واسطے کہ ہر علم والے کو اتے ایک صاحب علم موجود ہے بولو یا سبحان اللہ اچھا ایک گل اور مزیدی سنا دیں تے گل پھر مکائیے حضور شیخ عبدالقادر جیلانی دا ایک لانگری سی ناراض ہو کے ٹور پہ کسی گل تو ہویا ہونا نو ناراض یعنی کسی سجے کھبے کسی دل دکھایا ہونا تے ٹور پہ اچھا جو ہی چلے آنا اپنے کپڑے شپڑے بن کے سارا کچھ گڑلی بن کے تے حضور میں جا رہے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر فرمایا نہ جا تو واپس ہی آنا اس آکے حضور میں جا رہے ہیں میں بس میرا دل اکتا گیا میں جا رہا ہوں آپ نے فرمایا چک چلا سلام دعا کی تھی چلا گیا رات بھر سفر کردہ دور جنگل دے اندر چلا گیا اچھا جس طرح بھوک دبایا اس نے چنگلے کر کے چنگی جی بھوک لگی پیاس لگی شدت ہوئی بھوک دی تے کہنے لگا ہون کی طرح دور جھوپڑی دینا پچھو ایک چراغ جلنا روشنی نظر آئی سدھا اس جھوپڑی کی طرف خیمے دی طرف چلا گیا اچھا اس خیمے دے اندر میں ایک اللہ دے ولی عبادت کر رہے سن نماز ادا کر رہے سن عبادت مشغول سن آواز دے کے کہنا بھئی میں مہمانا کچھ کھان پین راستے ہے تے باہر آؤ میں دیو اچھا باہر آئے بزرگ انہاں کہ ہاں بھئی کون ہے انہاں کہ جی میں مہمانا تے روٹی دیو آپ نے فرمایا اچھا اے نال جگہ بڑی ہے مہمانا نو بٹھان دی تے بیٹھ جا میں تھوڑی دیر میں تیرے واسطے کھانا لے کے آنا جنگل بیابان رات دھوپ اندھیرا نہ بندہ نہ بندے دی ذات سوائے اس اللہ دے ولی تو اچھا اندر گئے مسلح بچھا کے سجدے دے اندر چلے گئے آئے اللہ دے ولی سجدے دے اندر جا کے دعا مانگیے اے پروردگار میرے دروازے پہ مہمان آیا ہے 35 سال ہو گئے میں کبھی اپنے واسطے کھانا
تازہ نہیں منگیا، جو مل گیا کھا لیا، جو مل گیا کھا لیا۔ یا اللہ آج میری عزت رہ جاوے، گرم گرم کھانا مل جائے، گرم گرم کھانا مل جائے، تازہ کھانا مل جائے، تاکہ میرا مہمان آیا ہے، میرا مہمان راضی جاوے، میرے دروازے تو ناراض ہو کے نہ جاوے۔ پتہ اللہ دے ولی دعا واسطے ہاتھ اٹھان، میاں صاحب فرماندے نے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے دے، بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے دے۔ او لوح قلم والی تحریر بدل دے دے۔ اچھا وہ دعا نہ اس بڑی عجیب منگی، دعا وچ ایک بندے دا نام لیا سو، دعا وچ ایک بندے دا وسیلہ دیتا سی۔ او جی اللہ والے دا وسیلہ دے کے دعا کر دو، میں کہا ویکھنا کتنا بڑا اللہ دا ولی دعا مانگیا، وسیلہ کس کا دے رہا ہے؟ توجہ میری جانب، سجدے وچ گیا دعا مانگی، یا اللہ تین غوث پاک دی بارگاہ، نہیں سبحان اللہ اچھی اچھی اچھی، نہیں حضور غوث پاک دی بارگاہ نہیں، بلکہ یا اللہ حضور غوث پاک دی بارگاہ، اور بارگاہ دا لانگری، ہائے ہائے سرکار غوث پاک دی بارگاہ بہت اونچی ہے۔ یا اللہ میں تین غوث پاک دی بارگاہ دے اندر جڑا لانگری ہے نا، لانگری اس لانگری دا واسطہ دے کے دعا کرنا، میرے دروازے تے مہمان آیا خالی نہ موڑی، انہاں دے لانگری دا واسطہ، لانگری دا واسطہ تازی روٹی دے دے میں مہمان نے کھلانی۔ اچھا اے ہونی کان لا کے سن رہا، اے جڑا بندہ باہر ہے، گڑلی اٹھائی ہوئی تے اکھاں میں آنسو جاری، ہائے ہائے اکھاں میں آنسو جاری۔ اچھا 2 منٹ گزرے نا تے تازہ تازہ کھانا، تھال اٹھایا ہوا، گرم روٹیاں، گرم سالن، مٹھا، ہر چیز موجود۔ آپ نے فرمایا ادھر آ بھی ہے مہمان کھانا کھا، اکھاں میں آنسو جاری، لانگری کہنا حضور کھانا بھول گیا جے، پہلے اے دسو دعا وچ وسیلہ کیڑے بندے دا دیتا ہے، وسیلہ کس بندے دا دیتا ہے؟ انہاں آکھیا بھئی تین چھوڑ، تین کے لگے وسیلے نال، تین کے لگے تو پھل کھا، تو روٹی کھا، تو اپنا جو تیرا مقصد حل ہو گیا، تو کی چاہنا میں جس دا مرضی وسیلہ دیتا ہے؟ اس آکھیا نا پہلے دسو پھر کھاسا، انہاں آکھیا نہیں، اس آکھیا اگر تسا نہ دسو تو میں ساریاں گلاں سن لیاں، تسا سجدے وچ حضور غوث پاک دے لانگری دا وسیلہ دے کے دعا منگی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں لانگری دا وسیلہ دے کے دعا منگی ہے۔ ہن زارو قطار آنسو جاری ہو گئے، رو کے کہندے ہن روٹی نہیں کھانی، اس واسطے اس سے میں پہلے عمل کرنا چاہیے دا سی، جس میں ہون میں عمل کر رہے ہوں کہ وے در مرشد دار، در مرشد دار خانہ کعبہ حج ضروری کریے، اور رکھ کے تقوی محبوب والا چل دوبارہ ملیے، مرشد دے دوارے اتے دو دم لائیے جھوکا نویں نویں یار بڑھائیے، وانگ کمی لو
نیک لوگاں دے وسیلے نہ رب کو لوگ منگو تے رب دینا سدھا مرشد دی بارگاہ واپس پہنچے حضور غوث پاک نے کوئی گل نہیں کی فرمایا روٹی کھایا پانی پیتے ہی تازی روٹی کھا دیا اس آکھے حضور نہ روٹی چاہیے نہ پانی چاہیے اپنی بارگاہ وچ قبول فرما دو آپ نے فرمایا کیوں اس آکھیا حضور اس واسطے کہ جو نسبت نال ملدا نا وہ بغیر نسبت تو کچھ نہیں ملدا اس واسطے کہ انہوں ہی معلوم سی میاں صاحب دی زبان دے اندر میں بات ضرور عرض کرنا چاہتا جن جیڑیاں گھٹیاں آپے اڈیاں اے گھٹی ویکھی اے پتنگ کس دے نال ڈور ہوندی جدو اڈان والا کوئی اڈائے تے اڑ دی جدو اڈان والا اڈائے نہیں نا تے پھر آپے اڈن والی کدے سجے جا رہی کدے کھبے جا رہی کدے اگے کدے پیچھے جدے پیچھے ڈور مرشد دے ہاتھ وچ ہوئے نا پھر یقین منو او بہت اونچائی تے گڈی جا کے اڑ دی پھر پتہ لگدا کوئی اڈان والا اڑا رہا جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں تگیاں چڑھنے اونچائیاں جڑیاں سایاں چڑھایا تے فضل تیرے نال لوہے تردے پھٹیاں دے سنگ رل کے کتے بھی جنت جان محمد ولیاں دے